نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ روز قیامت سب کے سب اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے کھڑے ہوں گے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا۔ مریدین کہیں گے اپنے نام نہاد پیروں سے، اور ورکرز کہیں گے اپنے نام نہاد قائدین سے، تمہاری خاطر ہم نے کتنا اللہ کے احکامات کو توڑا، تمہارے جلوس کو لمبا کرنے کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑ دی، تمہارے کہنے پر ہم نے ہڑتال کامیاب کرنے کے لیے لوگوں کی گاڑیاں جلائیں، تمہیں جتوانے کے لیے ہم نے جعلی ووٹنگ کی، پیر صاحب کے کہنے پر ہم نے جو ہے وہ نمازیں چھوڑ دی کہ پیر صاحب نے نمازیں معاف کر دی ہیں۔ ایسے پیر بھی ہیں جو روزے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مریدین اور یہ ورکرز کہیں گے اپنے لیڈروں سے، انا کننا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ کمی کر سکتے ہو؟ قالوا، وہ پیشوا چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہو، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے، ہم خود دنیا دار تھے، مفاد پرست تھے، ہم نے تمہیں بھی اسی قسم کے تصورات دیے، شرک کی پٹیاں پڑھائیں، اور یا یہ ہے کہ گمراہ کن ہم نے تمہیں تعصبات کے نعرے دیے، ہم نے تمہیں جمہوریت کے نعرے دیے، کمیونزم کے نعرے دیے، روٹی کپڑا مکان کے ہم نے تمہیں نعرے دیے، ہمارا اپنا مقصود تھا اقتدار، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ہم نے تمہیں استعمال کیا، تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کے ہم نے اپنے مفادات حاصل کیے۔ لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا، آج برابر ہے ہم پر، اجزینا، ہم شور شرابہ کریں، ہم صبرنا یا چپ کر کے بیٹھے رہیں، ما لنا من محیص، آج ہمارے یہاں سے کوئی خلاصی نہیں ہے، یہاں سے ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اب تو ہم پھنس گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا دار قسم کے مذہبی اور سیاسی پیشواؤں کی پیروی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کا حکم ہے واتبع من اناب الی، پیروی اس کی کرو کہ جس کا رخ میری طرف ہے، جو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑے ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی دنیا دار قسم کے انسان کی۔ اب یہ ہے کہ اصل لیڈر کون ہے؟ دنیا داروں کا بھی ایک اور لیڈر ہے، جس کے پیچھے دنیا دار لیڈر چلتے ہیں، ان کے پیچھے عوام چلتے ہیں، اور وہ اصل لیڈر ہے، اصل گرو ہے شیطان۔ اب اس کا ذکر وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب کہ معاملہ چکا دیا جائے گا، انتہائی خبیث دشمن ہے وہ انسانوں کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا دے گا دنیا داروں کو کہ تم جہنمی ہو، اب اس وقت شیطان آ کر ایک خطاب کرے گا، شیطان آ کر کہے گا جہنمیوں سے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، کہے گا شیطان ان سے ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، نیکی کرو گے جنت دوں گا، نافرمانی کرو گے جہنم میں ڈال دوں گا، بے شک جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں نے تم سے کہا تھا اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ مولوی خام کے ڈراتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور یہ بزرگان دین ہیں، ان کی مزاروں پر جاؤ، چادریں چڑھاؤ، ان کے عرس میں دیگے جا کے تقسیم کرو، تمہاری ساری حرام خوریاں یہ معاف کروا لیں گے، یہ سفارش کر کے تمہاری بخشش کرا لیں گے۔ میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے اور میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، البتہ مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں ایک دعوت دی تھی، تم نے خود اپنے اختیار سے میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے میری بات مانی۔ فلا تلومونی، بس مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو الزام دو۔ گویا ان بد نصیبوں کی حسرت میں اور اضافہ کر رہا ہے، یہ مت کہو کہ شیطان نے بھٹکا دیا، تم خود اپنی مرضی سے میرے بہکاوے میں آئے تھے، مجھے الزام مت دو، اپنے آپ کو الزام دو۔ ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم آج میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اپنے معاملات میں شریک کر لیا تھا۔ ہم نے آج شیطان کو شریک کر رکھا ہے اپنے معاملات میں۔ ہماری اولاد ہمیں دی ہے اللہ نے، لیکن اس اولاد کو ہم ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا کر جو گندے ڈرامے اور بیہودہ اشتہارات دکھاتے ہیں، تو گویا ہم نے شیطان کو گھر میں شریک کر رکھا ہے کہ شیطانی کام ہمارے گھر پہ ہو رہا ہے۔ شیطان ایک غلط تربیت ہماری اولاد کو دے رہا ہے، شیطان کے حوالے کر رکھا ہے۔ ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کر دیا ہے کہ جہاں پر وہ بچہ مسلمان نہیں رہتا، انتہائی بےحیا اور فاحشہ استانیاں ہوتی ہیں، استاد ہوتے ہیں، اور ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ نہ جانے سارا دن کیا تربیت کرتے ہیں، موسیقی بھی سکھاتے ہیں، غلط ادائیں بھی سکھاتے ہیں، غلط لباس بھی جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو تم نے جو مجھے اپنی مال اور اولاد میں شریک کر رکھا تھا، تم حرام سے کما کر لا رہے تھے، غلط کاموں پر پیسہ خرچ کر رہے تھے، مال اللہ کا تھا، تم خرچ کر رہے تھے میری مرضی سے، تو شیطان کہے گا جو تم نے مجھے شریک کر لیا تھا اپنے معاملات میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔